پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب۔ جی ناظرین، شان بابا فرید میں ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ARYQ TV ماشاءاللہ ایٹ اے ٹائم کراچی اور پاک پتن شریف سے براہ راست آپ کے لیے نشریات پیش کر رہا ہے۔ کراچی سے ہم نے علماء حضرات سے بات کی، ثنا خانوں سے کلام سنے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار سے وہ آپ کو مناظر بھی دکھائے اور دکھائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دکھائے جائیں گے، کہ جو مناظر جو ہیں اسکرین کو خوبصورت بنا رہے ہیں، نہ صرف اسکرین کو بلکہ ہماری آنکھوں کو بھی نور سے سیراب کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ قاری یونس قادری صاحب ہوں گے جن سے بات کریں گے وہاں پر، اور پاک پتن شریف میں اس وقت وہ موجود ہیں۔ وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے اور زائرین کا جو ذوق و شوق ہے، وہاں کے انتظامات ہیں، مشائخ کی موجودگی، اور خاص طور پر ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب چیئرمین ARYQ TV جس انداز میں بابا صاحب سے جو عقیدت اور محبت کا ایک اظہار فرماتے ہیں، لنگر شریف کے اعتبار سے، دیگر انتظامات کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، بلال بھائی، اور ہمارے اور پورے پاکستان سے موجود ہوتے ہیں پورے، یعنی کہ قاری یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز و معروف قاری بھی ہیں، ممتاز و معروف عالم دین بھی ہیں، اور اینکر پرسن بھی ہیں ARYQ TV کے۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم رئیس بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ قاری صاحب کیا صورتحال ہے؟ ہم چاہیں گے کچھ آگاہ کریں ہمارے ناظرین، چونکہ آپ اس وقت موجود ہیں وہاں پر پاک جی پتن رئیس شریف بھائی، میں۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے اس وقت ہم زہد الانبیاء، قدوۃ السالکین، عمدۃ السالکین، شیخ الاسلام المسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ نور پہ حاضر ہیں، اور سارے لوگ پوری دنیا کے ناظرین وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب وہ دروازہ کھلے، اور جس کے لیے سارے الحمدللہ تڑپ رہے ہیں، اور اس دروازے سے گزرنے کے لیے اور بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا جنت کے باغات وہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ذکر الہی کی مجالس بپا ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ جایا کرو تو وہاں جنت کے پھل ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم بالکل بہشتی دروازے کے سامنے آپ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں جہاں اللہ کا ولی جلوہ فرما ہوتا ہے۔ فرمایا بندہ مومن کی جو قبر ہے وہ جناب جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہنمی ہے اس کا جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ میں تو قبلہ رئیس بھائی کہا کرتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ ہماری ہزاروں مائیں ہوں تو بابا فرید پہ قربان ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم در فرید پہ حاضر ہیں۔ یقین کریں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مدینہ پاک میں ابھی تازہ لوگ حج کر کے آئے ہیں، حرمین شریفین میں وہی جاتا ہے جس کا بلاوا اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ وہاں تو ہوا بھی مدینہ پاک میں میرے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ بے شک۔ یہی شان اللہ پاک نے اولیاء اللہ کے درگاہوں کو عطا کی ہے۔ یہاں بھی وہی آتا ہے جس کی منظوری بابا فرید عطا فرماتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، چاروں طرف آپ دیکھیں نور ہی نور، نور ہی نور ہے، اور یوں لگ رہا ہے یہ بابا فرید کا جو مزار نور ہے یوں لگتا ہے جیسے جنت سے نکلا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور میں چاہوں گا جتنے ناظرین میرے ساتھ ہیں، یہ جو خاص نعرہ ہے بابا فرید علیہ رحمت کا، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے، اب مخلوق کیا کر رہی ہے سنیے گا۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، پوری آواز میں حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، مصطفیٰ کے ہے کریم،
فرید یا فرید. تو الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے وہ ہستی جو زہد الانبیاء ہے. اچھا مجھے کچھ بتائیے قاری صاحب، کچھ بتائیے گا وہاں کے انتظامات کے حوالے سے. انبیاء کا جو مجاہدہ ہے، انبیاء کا مجاہدہ وہ اپنی مثال آپ ہے، ساری کائنات اس سے رہنمائی لیتی ہے. اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں عارفوں کو بادشاہ کہا جاتا ہے. کسی کو قدوۃ السالکین کہا جاتا ہے، کسی کو زبدۃ العارفین کہا جاتا ہے، لیکن بابا فرید علیہ الرحمت کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کا مجاہدہ ایسا تھا، ایسا مجاہدہ آپ نے کیا، ایسی ریاضت کی ہے، ایسی اللہ اللہ کی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب بندہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے. میری دعا ہے جتنے زائرین آ رہے ہیں وہ سب کے لیے راستے کھل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بہشتی دروازے سے گزریں گے. ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت آواز، انتہائی پیاری شخصیت، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب قبلہ محمد فاروق مہروی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے. بسم اللہ بسم اللہ ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتر. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتر ہے. کاجا کتب کے نور نظر ہے، خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتر. آباد رہے تیرا پاک پتر. تیری دید کو اپنی عید کہے، تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے. دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر. آباد رہے تیرا پاک پتر، آباد رہے تیرا پاک پتر. یوں شادی رچی میرے بابا کی، یوں شادی رچی میرے بابا کی، ہیں باراتی دنیا کے ولی، ہیں باراتی دنیا کے ولی. کتنا پر کیف ہے یہ منظر، آباد رہے تیرا پاک پتر. آباد رہے تیرا پاک پتر. یوں بابا تیری بارات چلی، یوں بابا تیری بارات چلی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی. نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر آباد رہے تیرا پاک پتر. آباد رہے تیرا پاک پتر. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتر. کیا بات ہے قاری صاحب. یہ ناظرین کرام الحمدللہ قبلہ فاروق مہروی صاحب بابا فرید کی بارگاہ میں منقبت کا نظرانہ پیش کر رہے تھے، اور ہمارے دل کے بہت قریب اور کراچی کی سرزمین سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر نور کراچی سے ARYQ-TV کے اسٹوڈیو سے ہمارے انتہائی مکرم، انتہائی محترم اور بابا صاحب سے بے پناہ محبت کرنے والے، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی در کا فقیر ہوں. ہمارے اسٹوڈیو کے اندر کراچی اسٹوڈیو میں جناب قبلہ رئیس احمد صاحب جلوہ فرما ہے اپنے پورے پینل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بقعہ نور بنا ہوا ہے
بابا صاحب کا مزار مبارک. وہاں کے کچھ میں چاہتا ہوں کچھ مناظر اور وہاں کے حوالے سے کیفیات اس وقت کیا ہیں, اور بہت جلد انشاءاللہ قفل کشائی ہوگی جس کو انشاءاللہ ARYQTV دکھائے گا اور آپ وہاں کے مناظر بتائیں گے. ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیں کہ زائرین کی تعداد اور جو انتظامات ہیں اس حوالے سے, اور مشائخ کی موجودگی اور جتنے لوگ, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. رئیس بھائی الحمدللہ سب سے پہلے تو میں در فرید پہ پورے آپ کے پینل کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس طرف آپ دیکھیں ہر طرف نور ہی نور کا سما ہے, اور الحمدللہ جب ہم مزار کی طرف حاضر ہوئے تو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا پنجاب حکومت کو. اتنا خوبصورت انتظام ہے سیکورٹی کے حوالے سے, اور جدھر ہم نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں غلام فریدی نظر آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ علماء, مشائخ, قراء اور پاکستان عالم اسلام پوری دنیا سے الحمدللہ زائرین جو ہیں مزار نور کے بالکل قریب بہت سے مشائخ جلوہ فرما ہیں, اور بڑی درگاہوں کے شہزادگان جلوہ فرما ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, اور سیاسی سماجی شخصیات ہیں. الحمدللہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ ساری کائنات ہی در فرید پہ آ گئی ہے, اور سرکار کا کرم ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کفل کشائی ہونے والی ہے, اور جو ہی جب وہ مناظر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے, اور یہ خوبصورت منظر جس کے لیے ہم سارے بےتاب کھڑے ہیں الحمدللہ وہ منظر بالکل قریب ہیں. جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا اپنے قاری صاحب کہ ماشاءاللہ کتنی دیر میں تقریباً دیوان صاحب تشریف لائیں گے, چونکہ پوری دنیا کے جو ناظرین ہیں اس وقت منتظر ہیں اور سب ARYQTV کی اسکرین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مناظر کب ARYQTV پیش کرے گا, کہ جب یہ قفل کشائی ہوگی اور بابا صاحب کے عرس مبارک کا یہ جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ دل کے قریب ایک مرحلہ ہے یہ طے ہوگا. تو دیوان صاحب کتنی دیر میں تقریباً تشریف لائیں گے اور کب تک یہ انشاءاللہ متوقع ہے؟ محترم قبلہ رئیس بھائی الحمدللہ جو ہی مجھے اطلاع ملے گی, ابھی کیونکہ سیکورٹی کے معاملات ہیں اور انشاءاللہ سیکورٹی کے معاملات جو ہی کلیئر ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں 5-10 منٹ کے اندر انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے, 5 یا 10 منٹ ہے غالباً انشاءاللہ وہ خوبصورت مناظر جس کے لیے پوری دنیا کے اندر ARYQTV کے ناظرین وہ خوبصورت مناظر دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے زائرین یہاں آئے ہوئے ہیں. میں قبلہ رئیس بھائی ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے بڑی خوبصورت, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور بابا فرید کی بارگاہ آپ کی نظر کرم کی جو بات ہے نا جی قبلہ رئیس بھائی, بری نظر ہے نا, جو بری نظر وہ بندے کو بیمار کر دیتی ہے, بری نظر پتھر کو پھاڑ دیتی ہے, بری نظر انسان کو قبر میں لے جاتی ہے, اونٹ کو دیگ میں لے جاتی ہے, بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے. بابا فرید کی نظر پڑ جائے تو بیڑا ہی پار کر دیتی ہے. ہمارا تو ایمان ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جی رئیس بھائی. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. بلا شبہ اللہ والوں کی نظر ہے, اور اس نظر کا فیض اثر ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مزارات پر حاضری دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ اور ہزاروں اس وقت زائرین اس وقت وہاں موجود ہیں. تو قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ثناخواں موجود ہیں ان کی بھی عقیدتیں شامل کرتے رہیں ہم ساتھ ساتھ, اور آپ سے بھی بات کرتے رہیں, اور وہ نورانی اور روحانی مناظر بھی ہم دکھاتے رہیں اپنی اسکرین کے ذریعے پوری دنیا میں رہنے والے. جی انشاءاللہ ہم ناظرین کو سرکار دو عالم کے ذکر سے بھی ان کے قلب و روح کو معطر کریں گے. جو آپ نے بات کہی بڑی کمال کی بات ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والو, اے تقوی والو, 2 سندیں عطا کی, ایمان کی اور تقوی کی. اب بات مکمل نہیں ہوئی. فرمایا اگر اپنے ایمان اور تقوی محفوظ کرنا چاہتے ہو تو وکونوا مع الصادقین, اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ. واہ واہ واہ. قرآن پاک میں آتا نا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. فرمایا میرے بندوں میں داخل ہونا تمہارا کام ہے, جنت عطا کرنا میرا کام ہے. اور قبلہ رئیس بھائی یہاں تک کہ قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اگر موت بھی مانگو تو فرمایا اللہ والوں کی سنگت میں مانگو, کیونکہ جہاں اللہ کا ولی لیٹا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. قاری صاحب سبحان اللہ, کیا اچھی بات کہی آپ نے. اور یہ انس کریمی اور ہمارے جو ہاشمانی ہیں بہت اچھے ذہن میں ہاشمانی. بسم اللہ منقبت. بڑی دور سے آئے ہیں, بڑی دور سے آئے ہیں,
فرید الدین صابر کا صدقہ دینا، فرید الدین صابر کا صدقہ دینا، 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 جب تک میرے ہونٹوں پہ تیرا نام رہے گا، جب تک میرے ہونٹوں پہ تیرا نام رہے گا، ہم جانتے ہیں ہم پہ کرم عام رہے گا، صابر کا صدقہ دینا، صابر کا صدقہ دینا، پیش کرنے تیرے کوچے میں سلام آئے ہیں، پیش کرنے تیرے کوچے میں سلام آئے ہیں، تیرے دربار میں صابر کے غلام آئے ہیں، صابر کا صدقہ دینا، صابر کا صدقہ دینا، صابر کا صدقہ دینا، صابر کا صدقہ دینا، مخدوم نظام کے مرشد کی گلیوں میں عمر بتائیں گے، مخدوم نظام کے مرشد کی گلیوں میں عمر بتائیں گے، یا گنج شکر یا گنج شکر یا گنج شکر یا گنج شکر کہتے کہتے مر جائیں گے، صابر کا صدقہ دینا، صابر کا صدقہ دینا، اے میرے لجپال اے جہان کیا کھے گا، جے میں خالی جھولی لے کے گھر جاوا، صابر کا صدقہ دینا، صابر کا صدقہ دینا، بڑی دور سے آئے ہیں، فرید الدین صابر کا صدقہ دینا، اس تو پہلے کرم کما دے لجپالا، اس تو پہلے کرم کما دے لجپالا، یہ نہ ہوں میں جان دی بازی ہر جاواں، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، چوکھٹ پہ سر جھکائے کہتے ہیں سب مرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، صابر پاک کو کلیئر سے لے کے کوچائے خواجہ نظام تک، کلیئر سے لے کے کوچائے خواجہ نظام تک، کس آستہ پہ تیرا کرم جلوہ گر نہیں، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا، اللہ کے ولیوں کا عشق دل میں گھول دو، گنج شکر جنتی دروازہ کھول دو، گنج شکر جنتی دروازہ کھول دو، اللہ کے ولیوں کا عشق دل میں گھول دو، اللہ کے ولیوں کا عشق دل میں گھول دو، گنج شکر جنتی دروازہ کھول دو، بابا گنج شکر جنتی دروازہ کھول دو، یا گنج شکر تیرا یہ جنتی دروازہ، یہ جنتی دروازہ، ایمان و یقین میرا یہ جنتی دروازہ، یہ جنتی دروازہ، آنکھوں کی تسلی ہے یہ جنتی دروازہ، یہ جنتی دروازہ، کعبے کی تجلی ہے یہ جنتی دروازہ، ہوں دیوانہ آپ کا بس اتنا بول دو، ہوں دیوانہ آپ کا بس اتنا بول دو، گنج شکر جنتی دروازہ کھول دو،
خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے، سب کی بگڑی بنانا ہے کام آپ کا، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو، یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو، ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو، ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو۔ خواجہ معین الدین نے دیکھا تو یہ کہا، خواجہ معین الدین نے دیکھا تو یہ کہا، اے بختیار تیرے مریدوں کی خیر ہو، اے بختیار تیرے مریدوں کی خیر ہو۔ اور خواجہ نظام الدین اور صابر علاء الدین، خواجہ نظام الدین اور صابر علاء الدین گنجے شکر کے شیر ہیں، شیروں کی خیر ہو، گنجے شکر کے شیر ہیں، شیروں کی خیر ہو۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب یہ جو ماشاءاللہ مزار مقدس کے آپ نورانی روحانی مناظر دیکھ رہے ہیں، اور ایئر وائی کیو ٹی وی کا ایک جو خاص تعلق ہے صرف بابا فرید سے نہیں، تمام اللہ والوں کے ساتھ، اور ان کی امن اور پیار والی جو تعلیمات ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلانے کا جو سہرا اے آر وائی کیو ٹی وی کو جاتا ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کیا کہیے گا اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس خدمت کے حوالے سے؟ میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جیسے قبلہ مفتی حسن نوید صاحب نے، صاحبزادہ علامہ مکرم صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو بزرگوں کے آراس ہیں، ان کا جو مقصد ہے، مقصد اصلی ہے کہ ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، بے شک، ان کی سیرت کو، کردار کو، تاکہ ان بزرگان دین کے نام سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو عمل کا، ان کے سامنے ایک نظیر ہو، ایک آئیڈیل ہو کہ دیکھیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی زمین پر چلتے پھرتے ہوئے انہوں نے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری کے اندر گزاری، علم حاصل کیا، اس علم پر عمل پیرا ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل مقصد ہے آراس کا اور ان عرس منانے کا، وہ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی پورا کر رہا ہے کہ ان کی تعلیمات پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور کوشش یہی کیا ہمارے سارے علماء نے کہ وہ بات کی جائے جو مستند بات ہو، وہ بات کی جائے جو اتھینٹک بات ہو۔ آج دنیا کے اندر ویورشپ اور ریٹنگ کے لیے دنیا جہان کی بندہ باتیں کرتا ہے، لیکن ہمارے علماء بڑی احتیاط کرتے ہیں، مستند بات کرتے ہیں۔ تو میں اے آر وائی کیو ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو عرس کی روح ہے، جو اس کی اصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے خواجہ صاحب ہوں، بابا صاحب ہوں، حضرت پیران پیر کا یوم منایا جاتا ہے، حضرت امام ربانی، مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جب ان کی تعلیمات آپ اجاگر کرتے ہیں تو ان کی ارواح متوجہ ہوتی ہے کہ اصل ان کا کردار جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ تعصب کیا کہیے گا مفتی صاحب، آپ بھی کچھ کلمات اس حوالے سے؟ اے آر وائی کیو ٹی وی ماشاءاللہ 24/7 آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ساری رہتا ہے، اللہ والوں کے حوالے سے ان کے اقوال زرین ٹیمپلیٹس پر آپ دیکھتے ہیں، اور ان کے مزارات کی کیفیات، اور یہ ان کی خدمت دین کو خراج تحسین پیش کرنا مقصد ہے۔ تو اے آر وائی کیو ٹی وی کی خدمات اس حوالے سے؟ رئیس بھائی، اے آر وائی کیو ٹی وی کا جو یہ اقدام ہے، بلکہ ساری ہی اے آر وائی کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن ہے، یہ لائق تحسین بھی ہے، لائق تبریک بھی ہے، اور لائق تقلید بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک تو اعتدال ہے، کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، کوئی جانبداری نہیں ہے، پارشل ہو کے کام نہیں ہو رہا کہ کسی ایک خانقاہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہو یا کسی ایک سلسلے کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، بلکہ جو ہے وہ اسلام پہ فوکس ہے۔ اسلام کی جو خدمت جن بزرگوں نے بھی کی ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سلسلہ عالیہ کے ساتھ ہو، سلسلہ عالیہ قادریہ کے ساتھ ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ ہو، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ساتھ ہو، سلسلہ عالیہ سروردیہ کے ساتھ ہو، یا اور کسی سلسلے کے ساتھ، جتنے بزرگان دین ہیں سب کی خدمات کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے، اور کھلے دل سے پیش کیا جاتا ہے، اور کوئی جانبداری کی بات نہیں ہوتی، گروہ بندی کی بات نہیں ہوتی، کوئی گروہی تعصب اس میں حائل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کے یہاں آئے تو انداز الگ ہو، خواجہ غریب نواز کے یہاں آئے تو انداز الگ ہو۔ اب دیکھیں خواجہ غریب نواز کے دن ہوتے ہیں، چھٹی شریف جب ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس جیسا حق ہے خواجہ غریب نواز کو خراج تحسین پیش کرنے کا، وہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کے ایام آتے ہیں
تو وہاں بھی بالکل کھلے انداز سے اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے اور اسی طرح خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، بزرگان دین کے جو ایام ہیں ان کے ساتھ ساتھ قرآن پہ بھی فوکس ہے، حدیث پہ بھی فوکس ہے، فقہ پہ بھی فوکس ہے، یعنی دین کی خدمت ہے۔ اصل میں تو خدمت دین کو فوکس کیا ہوا ہے ARYQ-TV نے۔ اب اس خدمت دین کے جتنے بھی ذرائع ہیں اور جو بھی ٹولز ہیں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو روشناس کرایا جاتا ہے، اور یہ لائق تقلید بھی ہے دیگر چینلز کے لیے بھی کہ اسی طرح جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ بغیر جانبداری کا مظاہرہ کیے جتنے اہل اللہ ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کی حقیقی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کو اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑا جائے اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑا جائے، جو اسلام کی اصل حقیقی تصویر ہے جس کو بعض لوگ مس کر کے پیش کر رہے ہیں، تو وہ شبیہ جو ہے وہ درست انداز میں سامنے آئے۔ یہ ARYQ-TV کا بہترین اقدام ہے، دوسروں کے لیے بھی لائق تقلید۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کے دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی اور آپ کے پورے خانوادے کے جو مریدین ہیں، محبین ہیں، پوری دنیا میں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو ARYQ-TV کی خدمت جو ہے، QTV جو خدمات انجام دے رہا ہے کہ اللہ والوں کی تعلیمات کو، یعنی بنیادی طور پر وہ تعلیم تو قرآن کی ہے، وہ احادیث مبارکہ کی روح سے ہی وہ تعلیمات آگے بڑھی ہیں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں کو یکجا، امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش ہے جو ARYQ-TV پیش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا آپ فرمائیے گا؟ میں چاہوں گا آپ بھی کچھ کلمات۔ جی الحمدللہ، ARYQ-TV بزرگان دین، اولیاء کاملین کے پیغام کو، جو حقیقت میں دین کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، اس کو پہنچانے میں ایک بڑا بہترین کردار معاشرے میں ادا کر رہا ہے کہ جہاں آج کل سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر شر پھیلایا جا رہا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، دوریاں پھیلائی جا رہی ہیں، وہیں ARYQ-TV جو ہے وہ محبتوں کے پیغام کو عام کر رہا ہے، نفرتوں کو ختم کر کر ایک دوسرے کو ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا درس دے رہا ہے۔ تو ایک بہت بہترین کام ہے۔ بزرگان دین کا جو اصل پیغام ہے، دین کا جو پیغام ہے، وہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ اور مستند علماء کرام کی موجودگی میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ورنہ آج کل سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، لیکن یہاں سے ماشاءاللہ مستند، قابل تقلید اور بہترین علماء کرام جو ہیں وہ گفتگو فرماتے ہیں، افتاء کے معاملات ہوں، روحانی معاملات ہوں، بزرگان دین کے آراز ہوں، اور جس طرح کا آج یہ فیض فرید کا جو پروگرام چل رہا ہے، تو الحمدللہ یہ یقیناً ان بزرگان دین کی نگاہ کرم ہے ARY فیملی پر، اس پوری ٹیم پر، کہ جنہوں نے ان کو اپنے ایام کو منانے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں بھی، جس وقت بھی، ہمارے دادا حضور قبلہ بھی یہ بات اکثر فرماتے تھے، فرمایا جہاں جس وقت بھی، جس لمحے بھی کسی نبی کا، ولی کا، صحابی کا، کسی بھی برگزیدہ بندے کا ذکر ہوتا ہے، ان کی روحانیت اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، جس کے بھی ایام منائے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ ان سب کی نگاہ کرم جو ہے وہ ان پر پڑ رہی ہے۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ ہر قسم کے جو شر ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، ہر قسم کے جو نظر بد ہوتی ہے اسے ختم کر دیتی ہے، اور انسان پھر ظاہری اور باطنی دونوں طور پر کامل و اکمل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس وقت وہاں نماز عشاء ادا کی جا رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ قفل کشائی ہوگی باب جنت کی، اور وہ مناظر بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب اہل اللہ کے آراس مناتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں تو اس کے مقاصد بھی ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے کہ آیا مقاصد کیا ہے۔ صرف جانا اور آنا، سفر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور ان کے پیغام کو کنسیو کرنا اور اس کو پھر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے یہ بات ثابت کرنا کہ واقعتاً ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ماننے والے ہیں اور اہل اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم فوری طور پر پاک پتن شریف ہمارا کیمرہ آپ کو لے جائے گا اور وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ قفل کشائی دیوان صاحب جو فرمائیں گے وہ بھی۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل
बाहर फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं वो सुवेला लाज़ार फिरते गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त हम दोबारा से आपको लिए चलते हैं पाक पतन शरीफ जो कि बुक्का नूर बना हुआ है, और ये मनाजिर आप देख रहे हैं माशाल्लाह सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों अफराद इस वक्त मौजूद हैं। ज़ाहिर है वहाँ सिक्योरिटी के भी बड़े इंतज़ामात हैं, बेहतरीन अंदाज में ज़ायरीन को मौका दिया जा रहा है कि आएँ और बाबा साहब की खिदमत में हाज़िरी पेश करें। आज बहुत बड़ा दिन है चिश्तियों के लिए बल्कि तमाम सलासिल तरीक़त के लिए कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब मौजूद हैं, और क्या कहिएगा कारी साहब इस हवाले से? जी मोहतरम रईस भाई बहुत शुक्रिया। जी। अभी यहाँ इशा की नमाज की अदायगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ज़ियारत कर रहे होंगे। दरबार का नक्शा और खूबसूरत मनाजर आपके सामने है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह वो खूबसूरत मंजर हमारे सामने होगा, और मैं ख़ास तौर पे आपके पैनल में जलवा फरमा हजूर की आल के शहजादे जनाब सैयद मुकर्रम अली शाह साहब अशरफी जलानी दामद बरकातुल कुद्सिया, जनाब किबला मुफ्ती हसन नवेद अजीज़ साहब किबला, और इंतहाई मुकर्रम जनाब इज़्ज़त माब अल्लामा लियाकत अल अज़हरी साहब, पूरे पैनल और तमाम सनाखानों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं दर फरीज से अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक सवाल कर लूँ। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह जी। मैं किबला जिलानी साहब की बारगाह में सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं, ये जब अल्लाह की मोहब्बत इनको अल्लाह पाक अता फरमाता है, तो क्या ये मोहब्बत जान बैन से होती है, या पहले बंदा मोहब्बत करता है या अल्लाह मोहब्बत करता है? वाह वाह वाह। जी किबला साहबजादा साहब। जी बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस सवाल का जवाब हदीस कुदसी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि जब बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फ़लानन, ये हदीस के अल्फाज है कि जिब्रील मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। वाह वाह। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। वाह वाह। फिर फरमाया एक और बात, फरमाया फिर जिब्रील को ये कहा जाता है कि अब आसमान के फरिश्तों में ऐलान करो कि वो भी उससे मोहब्बत करें। वाह वाह। फिर फरमाया सुम्मा यूदहु लहुल क़ुबूलु फ़िल अर्ज़, फिर उसकी मोहब्बत दुनिया वालों के ज़मीन वालों के दिलों में पैदा कर दी जाती है कि पहले वो तक़वा, परहेज़गारी, नमाज की पाबंदी, इन तमाम चीज़ों को इख्तियार कर कर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को, उसके रास्ते को इख्तियार करता है। फिर रब ताला उसकी मोहब्बत, उसका ज़िक्र लोगों के दिलों में पैदा फरमा। अच्छा, फरिश्ते उतर कर एक एक के कान में पकड़ कर नहीं कहते कि अल्लाह फरीदुद्दीन से मोहब्बत करता है, या अल्लाह मुइनुद्दीन से मोहब्बत करता है, या अल्लाह हुजूर सैयदना गौसे आदम शेख अब्दुल कादर जिलानी से मोहब्बत करता है, या हज़रत मखदूम समनानी से। नहीं, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर दी जाती है, और वो मोहब्बत ऐसी हो जाती है कि विसाल मुबारक को। जी 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 शाह साहब किबला, मैं यह बात अर्ज करना चाहूँगा, ये मोहब्बत सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं जिनके सर पे वलाकत करना बनी आदम का, बल्कि अल्लाह पाक मखलूकात के दिलों में मोहब्बत दाखिल फरमा देता है। हजरत बिशर हाफिज नंगे पाँव फिरा करते तब जान भी रास्तों में गोबर नहीं करते थे, क्योंकि अल्लाह का जो वली है वो नंगे पाँव चला करता था। तो हमारे साथ किबला शाह साहब आपकी इजाज़त से सना खान मुस्तफ़ा भी हमारे साथ जलवा फरमा है, मोहतरम नदीम साहब हैं, गुलाम फरीद साहब हैं। मैं चाहूँगा वो मनक़बत बाबा साहब की बारगाह में पेश करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر ہوں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ میرے بابا تیرا قائم رہے آستانہ در پہ سوالی مر میٹے گانا چھوڑے گا چالی اے سخی بن سخی اس طرح بھی کبھی ہاتھ اٹھانا تیرا قائم رہے آستانہ جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی دیکھو کلیر میں جانے صابر پیا کو زمانہ تیرا قائم رہے آستانہ تم ہو دکھیا دلوں کے سہارے چشم خواجہ کو تب کے ہو تارے تم ہو گنج شکر ہے سخی تیرا در یہ سہانا تیرا قائم رہے آستانہ میں پریشان ماجور غم ہوں طالب لطف شان کرم ہوں مجھ پہ بھی سیدی ایک نظر لطف کی مہربانہ تیرا قائم رہے آستانہ اپنے عاجز کو در پہ بلا لو اور دامن میں اپنے جگا دو تم کو مشکل نہیں بات بگڑی ہوئی کا بنانا تیرا قائم رہے آستانہ جا گنج شکر ہو کرم کی نظر سبحان اللہ ناظرین کرام وہ خوبصورت منظر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جناب محترم دیوان صاحب اندر تشریف لا چکے ہیں اور کفر کشائی کے لیے یہ خوبصورت مناظر ہیں اور آپ زیارت کر رہے ہیں سب کی نگاہیں در فرید پہ لگی ہیں اور دروازہ فرید پہ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور بالکل قریب ہے کہ انشاءاللہ ابھی تالے کے ساتھ چابی لگانے لگے ہیں اور پہلے تالے کو بھی چابی لگ رہی ہے اور پہلا تالا کھل گیا ہے سبحان اللہ حق فرید حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اور دوسرا تالا بھی کھل چکا ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اور اس وقت کنڈی کھولی جا رہی ہے اللہ اور اس کے بعد اللہ اللہ اور دونوں کنڈیاں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اور یہ وہ دروازہ ہے جس کے انتظار میں مخلوق خدا لائنیں لگی ہوئی ہیں مبارک ہو در فرید کا دروازہ کھل چکا ہے واہ حق فرید یا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید ARYQ TV کا یہ امتیاز ہے یہ اعزاز ہے
کہ یہاں پہ صرف جو حاضرین حاضر ہو سکتے ہیں وہ آ رہے ہیں. ARYQ TV کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے ناظرین جو ہیں وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. میں ARYQ TV کو حاجی عبدالرؤوف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ مناظر پوری دنیا کے اندر دکھائے جاتے ہیں اور تمام رسومات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. ARYQ TV کا ترہ امتیاز ہے, ARYQ TV کا ترہ امتیاز ہے. یہ اعزاز ARYQ TV کو حاصل ہے. الحمدللہ پوری دنیا کے ناظرین بر اعظم یورپ, ایشیا, عرب و عجم میں وہ جناب اس خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں. اور یہ میں خراج تحسین پیش کروں گا حاجی عبدالرؤوف صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو, جناب قبلہ عمر فیاضی صاحب کو, جناب بلال میمن صاحب کو. ہمارے پوری ٹیم جو ہے ان کی نوکری ہے اور در فرید پہ الحمدللہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کی بہت پیاری نوکری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 28 ذی الحجہ جب ہوتا ہے, ویسے تو حضرت خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے زیر تمام پاک پتن میں 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا ہے, لیکن 28 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم تک یہ لنگر کثرت سے جاری رہتا ہے اور ڈیلی ہزاروں لوگ وہاں پہ آ کے دسترخوان پہ تشریف لاتے ہیں. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرمان ہے اطعموا الطعام, کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ناظرین مکرم, یہ خوبصورت مناظر ہیں, یوں سمجھیں جیسے جشن کا سما ہے, یوں لگ رہا ہے جیسے عید کا دن ہے, کیونکہ بابا فرید کی بارگاہ کا وہ خوبصورت منظر کہ دروازہ کھل چکا ہے. رئیس بھائی کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جناب رئیس بھائی کہ کیوں نہ ہو, رئیس بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. کیوں نہ ہو پھر معتبر گنج شکر, کیوں نہ ہو پھر معتبر گنج شکر, جب ہیں اولاد عمر گنج شکر, جب ہیں اولاد عمر گنج شکر. آپ کو کہتے ہیں زہد الانبیاء, آپ کو کہتے ہیں زہد الانبیاء, چشت کے اے تاجور گنج شکر, چشت کے اے تاجور گنج شکر. خواجہ اجمیر و قطب الدین کے آپ منظور نظر گنج شکر, آپ منظور نظر گنج شکر. میرے دل میں بھی اجالا کیجئے, میرے دل میں بھی اجالا کیجئے, اے ولایت کے قمر گنج شکر, اے ولایت کے قمر گنج شکر. ہو نظام الدین یا صابر پیا, ہو نظام الدین یا صابر پیا, چاہتے ہیں ایک نظر گنج شکر, چاہتے ہیں ایک نظر گنج شکر. قاری صاحب ہم آپ سے اجازت لیں گے, اور پوری دنیا کے ناظرین کا میں بہت شکر گزار بھی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور پاک پتن شریف میں موجود ہیں. قاری یونس قادری اور دیگر تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے انداز میں یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کراچی اسٹوڈیو سے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ حافظ سید مکرم شاہ صاحب الاشرفی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. سید انس کریمی آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو کراچی اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے اور اوور ٹو یو مسٹر قاری یونس قادری.